بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مفتی محمد احمد سعید سیالوی صاحب نے ہماری بیان کردہ حدیثوں کی جو چھانٹی شروع کی ہوئی ہے، ہم نے اس کا پہلا حصہ جو ہے ان کی جعل سازی کا پہلے کلپ میں جو بیان کر دیا ہے، اور اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سلیمان بن مہران الاعمش سے۔ تو اس سے قبل میں عرض کرتا جاؤں کہ ان کی ساری گفتگو بلا دلیل اور بے وزن اور بغیر کسی اس کے ہے علمی لیاقت کے، تاہم چلیں وہ میدان میں اترے ہیں، بسم اللہ، ویلکم، سو بسم اللہ، لیکن کم از کم ان کو دلیل کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں نے کبھی بھی کسی بھی اپنا راوی کو نہ شیعہ کہا ہے، نہ سنی کہا ہے، اور نہ ہی رافضی کہا ہے۔ یہ جو کچھ کہا گیا ہے ہمارے اہل سنت کے رجالی محدثین جو ہیں، رجالی محققین جو ہیں، ان کی باتوں کو میں نقل کر کے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو حیرت اس بات پر ہے کہ مفتی صاحب اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ وہ میں نصوص کی صورت میں بیان کرتا ہوں کہ نصاً ان کو رافضی کہا گیا ہے، شیعہ کہا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ادھر ادھر سے کان پکڑ کے لاتے ہیں، نہ تو قرینہ ہے ایسا اور نہ ہی کوئی ایسی صورتحال ہے۔ میری گفتگو طبقات سے ہٹ کر ہے، نہ میں شیعہ طبقے سے کہ کسی تصور میں بیٹھ کر گفتگو کرتا ہوں، نہ سنی، ایک تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے ایک غیر جانبدارانہ گفتگو کرتا ہوں۔ اور یہ جو فساد شیعہ سنی کے درمیان برپا کیا جاتا ہے، یہ صرف ٹریڈ کمپنی کو بڑھانے کے لیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ڈرامہ بازی ہے صرف۔ یہ اعلی کار ہیں IMX6 جو ہے برطانیہ کی تنظیم، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بہرحال حضرت سفیان ثوری کے بارے میں طے ہو گیا کہ وہ شیعہ تھے، اور وہ ابو الاسود نوفلی جو ہیں وہ اسدی ہیں، اور اسدی قبیلہ شیعہ ہے، اب بھی شیعہ ہے، اس کی بھی میں نے تصدیقات پیش کر دی ہے، مزید بھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ آئیے اب سلمان بن مہران کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سلمان بن مہران یہ بھی اسدی قبیلے سے ہیں، یہ عجیب اتفاق ہے۔ تو اسدی آج بھی شیعہ ہیں، اتفاق سے کہ عراق کے میرے دورے پر جو میرا پروٹوکول آفیسر رہا ہے وہ بھی اسدی رہا ہے، تو میں نے وہ سارے قبائل کا جائزہ لیا ہے۔ تو یہ مہربان مفتی صاحب کو نہ جانے کیوں یہ شوق چڑھا ہے۔ اب ان کے شیعہ ہونے کے جو تصریحات ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اکثر لوگوں نے اعمش کو شیعہ کہا ہے، میں چند نام پیش کرتا ہوں، یعنی تہذیب التہذیب اور میزان الاعتدال ذہبی وغیرہ کے اندر یہ چیزیں تصریحاً موجود ہیں۔ یہ ہے میرے پاس امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، اس کو وہ اٹھا اٹھا کر دکھاتے تھے، یہ ہے تہذیب التہذیب، ٹھیک ہے، فی رجال الحدیث۔ قال العجلی کان ثقہ ثبتا فی الحدیث وکان محدث اہل الکوفہ فی زمانہ ولم یکن لہ کتاب وکان رأسا فی القرآن اصلا سی الخلق عالما بالفرائض وکان لا یلعن حرفا وکان فیہ التشیع۔ ہاں جی جناب والا، اب ان کو ابن حجر عسقلانی شیعہ کہہ رہے ہیں۔ مفتی صاحب کی باتوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ادھر سے پکڑ کر لائے، ان کو امام کہہ دیں کہ جناب یہ امام المسلمین ہیں، تو شیعہ امام نہیں ہو سکتا؟ یہ کس وحی میں ہے کہ سنی امام ہو سکتا ہے اور شیعہ نہیں ہو سکتا؟ مفتی صاحب اب یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ تو ان کی وضاحت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس دن پیدا ہوئے، ہاں یہ اس دن پیدا ہوا جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ تو ان الاعمش ولد یوم قتل الحسین وذالک الیوم عاشوراء، سنہ 61 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور 88 سال کی انہوں نے عمر پائی ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ نصاً اس کا عسقلانی علیہ رحمہ نے، ابن حجر عسقلانی نے ان کو تشیع کا ٹائٹل دیا ہے، کہا ہے یہ شیعہ ہے، اور یہ قول نقل کیا عجلی کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہاں عرض کرتا ہوں جو اب میری تحقیق ہے اس میں، وَنَصَّ الشَّہرستانی وابن قتیبہ انہ علی انہ من الشیعۃ الامامیہ، یہ الملل والنحل، یہ مفتی صاحب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس کتاب کو بڑا استعمال کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ شہرستانی بھی نصاً کہتے ہیں اور ابن قتیبہ بھی نصاً کہتے ہیں، تو آپ نے ایک نص بھی پیش نہیں کی مفتی صاحب، نہ آپ کے پاس ہے۔
وقال عبد الرحمن المولوی السلفی، ایک سلفی عالم ہے، وہ کہتے ہیں ھذا امر متفق علیہ ان الاعمش کان یتشیع، جی یہ التنکیل بما فی تعنیب الکوثری من الاباطیل یہ کتاب ہے، سمجھا کہ سلفی عالم ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اعمش شیعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وقد ادى الجوزجانی الاعمش من رؤوس محدث الکوفۃ الذین لا یحمد الناس مذاہبهم، جوزجانی یہ آپ کے ننہال کے زیادہ قریب ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب والا وہ کوفی محدث تھے اور وہ ایسا مذہب رکھتے تھے کہ لوگ ان کے مذہب کی تعریف نہیں کرتے تھے، اور اس سے وقصدہ بذالک التشیع، اور اس سے ان کا قصد جو تھا شیعہ، یعنی جوزجانی بھی ان کو شیعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور دلیل ہے، وہ دلیل یہ ہے، یہ جوزجانی دیتے ہیں دلیل، وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے ان کو اس لیے شیعہ کہا ہے کہ حدثنی احمد بن فضالہ و ابراہیم بن خالد عن مسلم بن ابراہیم عن حماد بن زید قال الاعمش حین حضرتہ الوفات استغفر اللہ و اتوب الیہ من احادیث وضعنا فی عثمانہ، یہ دلیل دیتے ہیں جوزجانی کہ آخری وفات کے وقت حضرت اعمش جو ہے یہ اس بات سے اللہ سے معافی مانگتا رہے کہ یا اللہ میں نے حضرت عثمان کی عظمت میں حدیثیں گھڑی ہیں، وضع کی ہیں، میں اس سے رجوع کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، ہاں یہ دلیل دی ہے جوزجانی نے۔ آئیے پھر اگر یہ نقل فإن صح نقلہ مع الجوزانی فهذا يدل على أن الأعمش غالب في التشیع، یہ تو ان کا غالی تشیع ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے مفتی صاحب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک رافضی خبیث سے روایتیں لیتے تھے، اس کا نام تھا السید الحمیری، ٹھیک ہے نا، السید الحمیری، وہ جب فضائل اہل بیت بیان کرتے تو اپنے شعر و سخن کے اندر صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے، یسب السلف فی شعرہ، ٹھیک ہے۔ انہ رافضی خبیث، وہ خبیث قسم کا رافضی تھا، یہ لسان المیزان کا جملہ ہے، اس سے بھی یہ اس رافضی سے، اس خبیث سے بھی یہ لیتے تھے، تو یہ ان کی دلیل پیش کی ہے شیعہ ہونے کی۔ اور جائز اس کو کچھ لوگ اہل سنت کہتے ہیں، کچھ شیعہ کہتے ہیں، کچھ معتزلی کہتے ہیں، تو انہوں نے تو ٹھوک کر لکھا ہے اپنی کتاب العثمانیہ کے اندر وَكَانَ رَافِضِيًّا، یہ رافضی بھی تھے۔ جی مفتی صاحب اب آئیے اور دلیل نو، امام عقیلی کیا کہتے ہیں؟ امام عقیلی سے روایت ہے ان عیسیٰ بن یونس یقول ما رأیت الاعمش قضى الا مرة واحدة فإنه حدثنا بهذا الحدیث، کہتے ہیں کہ حضرت اعمش جو ہے ان کو ایک مرتبہ ہم نے انتہائی خوف زدہ دیکھا، کانپ رہے ہیں بھی، کیوں؟ انہوں نے یہ حدیث بہذا، اس حدیث کے بیان کرنے پر قال علی علیہ السلام انا قسیم النار، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دوزخ کے تقسیم کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بات فبلغ ذلک اہل السنہ، یہ بات جب اہل سنت پر پہنچی فجاؤ الیہ، وہ اس کی طرف لپ کے آئے، قال اتحدث باحادیث تقوی بحر روافضہ و زیدیہ و شیعہ، اور تو وہ حدیثیں بیان کرتا ہے جو روافض اور زیدیہ اور شیعہ کو تقویت دیتی ہیں، یہ ہے آپ کی اصل مفتی صاحب، آپ اموی دین کے ترجمان ہیں، نبوی دین آپ کے پاس نہیں ہے، یہ بات لکھ لیں دل دماغ کی تختی پر، یہ پرانی امویوں کی عادت ہے کہ وہ بین کر دیتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر احادیث۔ آپ کو اگر یاد ہو تو حضرت ابن عباس اور معاویہ کا آپس میں جو مکالمہ ہے اس حوالے سے، وہ آپ کبھی ذہن میں لے آئیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا دین کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ پرانی عادت ہے، آپ کے ننہال کی بھی عادت ہے اور ننہال کے ریزہ خاروں کی بھی عادت ہے، جو بھی بندہ اہل بیت علیہ السلام کی بابت کوئی حرمت بات کرتا، کوئی دلیل بیان کرتا، کوئی حدیث بیان کرتا، آیت بیان کرتا، تو اسے روک دیا جاتا کہ خبردار، اس سے تو شیعہ کو تقویت ملے گی، زیدیہ کو تقویت ملے گی، روافض کو تقویت ملے گی۔ یہ ہے آپ کا دین، یہ ہے آپ کا شعور، یہ ہے آپ کا مذہب، ہاں جی۔ تو میں نے جو کتاب لکھی ہے نا اموی دین اور نبوی دین، ان میں یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ اموی دین کی قوت کیا ہے، اصل کیا ہے، اور نبوی دین کی اصل کیا ہے۔ اموی دین کی اصل قرآن اور سنت سے ہٹ کر اپنی خواہش ہے،
اور نبوی دین کی اصل قرآن اور سنت ہے. ٹھیک ہے، تو بتا دیجئے حضرت علی کے مناقب جو ہیں یہ بیان کرنے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے؟ تو پھر رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5000 سے زائد مناقب بیان فرمائے ہیں. حضور بھی پھر شیعہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ رافضی ہیں. خدا کا خوف کرو، کہاں بیٹھے اور کہاں گھوم جاتے ہو. تو بہرحال امام اعمش کا جو عقیدہ ہے وہ بتا دیا گیا ہے، یہ شیعہ ہیں. ایک اور بھی ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں ذہبی کے حوالے سے. انہوں نے ثعلبہ بن سہیل الطحوی کے ترجمے میں یہ بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ ثعلبہ نے مجھے کہا، ثعلبہ کہتے ہیں قال ثعلبہ عاصرت شیطانا فعظمت علیہ، میں نے محاصرہ کر لیا ایک شیطان کا، ایک شرارتی کا، بس اس میں پر چڑھ گیا. تو فقال، اس نے کہا دینی فانی شیعی، او یار مجھے چھوڑ دے، میں تو شیعہ ہوں. تو ثعلبہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا قلت من تعرف من الشیعہ، من تعرف، تو شیعہ میں سے کسی اور کو بھی جانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں. قال الاعمش و ابا اسحاق، اعمش بھی شیعہ ہیں اور ابا اسحاق بھی شیعہ ہیں. ذہبی تو یہ حکایتیں بیان کر رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کہاں گیا ہے آپ کا خیال؟ کہاں ہے آپ کی سوچ؟ ہاں جی، ہمیں بدیانتی کا مطلب یہ دیتے ہو تانا، اور ہمیں کذب بیانی کا تانا دیتے ہو. تو گویا حضرت سلمان بن مہران الاعمش جو ہیں یہ رجسٹرڈ شیعہ ہیں. ٹھیک ہے، اور اسدی بھی ہیں. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے. تو مہربان آپ اپنا مذہب اپنے پاس رکھیے، یہ چھانٹی ماٹی کرتے رہیے. اب تو الحمدللہ اس چھانٹی میں 1,47,522 حدیثوں کا مزید اضافہ ہو گیا ہے. آپ پتہ نہیں کس جنم میں یہ چھانٹی کر پائیں گے. آپ دیانتداری کے ساتھ حقیقت کو قبول کر لیں کہ آپ ہر روزانہ فیضان روافض سے مستفید ہوتے ہیں. یہ آپ کو ماننا پڑے گا، اور نہیں مانو گے تو الحمدللہ فقیر تو پھر منوا کر ہی چھوڑے گا نا. آئیں میدان میں، لگائیں میدان اور چھانٹی کرتے رہیں. اب آپ کی دونوں باتیں جھوٹی ثابت ہو گئیں. سفیان ثوری کا سنی ثابت کرنا بھی جھوٹا ثابت ہوا، وہ اسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الاسدی کا سنی ہونا بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، اور مہران سلمان بن مہران الاعمش امام اعمش کا سنی ہونا بھی جھوٹا ثابت ہو گیا ہے. یہ ہے آپ کا تفقہ اور آپ کی مفتیت کا وہ ٹائٹل جس پر آپ جو ہے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. اب میں نے اپنی طرف سے اگر اعمش کو شیعہ کہا ہو تو 100% 100 مرتبہ غلط، 1000 مرتبہ غلط. یہ تو اکابر اہل سنت اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. شہرستانی ورگے مفقی نے کی ہے. سمجھ گئی؟ تو آپ جائیں اپنا مزید تیاری کریں اور ریسرچ میتھڈالوجی سے کا کسی سے سبق لیں، آپ کو پتہ چلے بھی ریسرچ ہوتی کیا ہے. ادھر ادھر سے باتیں پکڑ کر لے آتے ہیں. آپ کے اس عقیدے کی اصل ہی کوئی نہیں ہے کہ جو شیخین کو مقدم کرے. بھائی بتائیے، حضرت عمر 7 سال بعد ایمان لے آئے. جس کا ایمان 7 سال پہلے کا ہے، جس کو تقدم حاصل ہے، اب واجب ہے کہ اس کو مؤخر کیا جائے، 7 سال پیچھے دھکیلا جائے اور حضرت عمر کو مقدم کیا جائے. اب اس ڈرامے کا وقت ختم ہو چکا ہے مفتی صاحب، کچھ بھی نہیں بچا. ٹھیک ہے، رہی خلافت کی بات، اگر ہم اس طرف آئے تو ہر شے ادھر جائے گی. ہم اس کو من مان قبول کرتے ہیں، سبحان اللہ، خلافت راشدہ ہے، اور ہم تمام خلفاء راشدین کو تکریم کرنا اپنے آپ پر لازم سمجھتے ہیں. خلافت اصل نہیں ہے، اصل ایمان ہے، کیونکہ ایمان مبنا ہے خلافت کا. کوئی غیر مومن مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بن سکتا. سمجھا گی؟ اسلام شرط ہے، تو اسلام میں علی افضل ہیں، مقدم ہیں، اہل بیت مقدم ہیں، اور تمام صحابہ. یہ حیرت اس بات پر ہے شیخین، چلو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قریب کا زمانہ ہے، اور یہ 7 سال مفتی صاحب کیسے ہضم کرو گے؟ آپ کا تو ہاضمہ ویسے ہی کلخانیاں کھا کھا کے بڑا ہو چکا ہے، تو اتنا کچھ ہضم کر جاتے ہو تو یہ بھی مطلب ہے یہ آپ کے لیے ہضم کرنا کون سا مشکل ہے؟ یہ 7 سال کا ہاضمہ کدھر جائے گا؟ 7 سال کا ٹائم پیریڈ کدھر جائے گا؟ اور 50 سال کے قریب قربت اور صحبت ہے مولا کائنات کی رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسا ہی جناب ابو طالب علیہ السلام کی قربت اور صحبت ہے. تو مفتی صاحب خدا کا خوف کریں. کوئی وہ میں نے تو
نصوص بیان کی ہیں اور آپ فصوص بیان کرتے ہیں. بھائی نصوص لے آئیں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے، ورنہ اپنا وقت فضول نہیں ضائع کریں گے انشاءاللہ العظیم. چونکہ اب میری کپاس کی بجائی کا بھی وقت ہے تو میں تھوڑا سا ادھر بھی مصروف ہوں، لیکن الحمدللہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں. جو کوئی بھی میدان میں ہے بسم اللہ ہم کھڑے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.